رسول ہے. یہ کیفیت بیٹا لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس کیفیت کو آپ دل میں محسوس نہ کریں، خود گزرے نہیں اس میں. اقبال کے سامنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیجئے، دھاڑے مار مار کے بچوں کی طرح روتے تھے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا گیا ہے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے نواب نے اقبال کو اپنے گھر پہ بلایا کسی مقدمے کے سلسلے میں، تو شاہانہ بیڈ روم ان کے لیے تیار کیا، بہترین ان کے لیے انتظام کیا گیا. اقبال جیسے ہی بستر پہ لیٹے ہیں رات کو سونے کے لیے، تو ایک دم یہ خیال آیا کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، میرے آقا نے تو ساری زندگی بوریے پہ گزار دی، اور جن کے صدقے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے، تم اتنے عالیشان بستر پہ کس طرح سو گے. رو رو کے ہچکیاں بن گئی، دھاڑے مار مار کے روتے رہے، تکیا اٹھا کے باتھ روم میں چلے گئے، باتھ روم کے فرش پہ تکیا لگا کے ساری رات لیٹے. اس کمرے کو نہیں استعمال کیا، صرف اس خیال کی وجہ سے کہ یہ خیال آ گیا کہ میرے رسول تو زمین پہ سوتے تھے، میں اتنے بڑے بستر پہ کیسے سو. کیفیت کی بات ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ ادب رسول ہے بیٹا. یہ کیفیات. ایک واقعہ آپ کو اور سناتے ہیں. فارسی میں ایک شعر ہے جو کہ مفہوم ہے کہ اگر 1000 دفعہ بھی میں اپنے منہ کو گلاب سے دھوؤں تب بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ حضور کے اسم مبارک کو لے سکے. ایک واقعہ بہت پرانا، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے کہ کسی اسکول میں انسپیکشن تھی، انسپیکٹر باہر سے آ رہے تھے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے. تو کہا گیا کہ بچوں سے کہ اپنی طرف تیاری کر کے رکھو، سوال جواب کیا جائے گا. ایک مسلمان بچے کو کھڑا کر کے انسپیکٹر باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ. کیونکہ وہ ہندو سے سارے مکس ہوا کرتے تھے، لہذا سوال کیا گیا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ. وہ بچہ چپ. استاد نے کہا کہ تمہیں نام نہیں آتا؟ بچہ چپ. بچے نے کہا جی آتا ہے. بتاؤ. چپ. بچے نے درخواست کی سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہوا. استاد نے کہا نہیں تم کہیں نہیں جا سکتے. غصہ آنا شروع ہوا. پرنسپل کو بھی غصہ آیا، اور جب اس بچے نے مزید اصرار کے باوجود حضور کا اسم مبارک نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کی نکسیر پھوڑ دی، خون نکلا. ایک واقعہ بہت پرانا، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے کہ کسی اسکول میں انسپیکشن تھی، انسپیکٹر باہر سے آ رہے تھے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے. تو کہا گیا کہ بچوں سے کہ اپنی طرف تیاری کر کے رکھو، سوال جواب کیا جائے گا. ایک مسلمان بچے کو کھڑا کر کے انسپیکٹر باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ. کیونکہ وہ ہندو سے سارے مکس ہوا کرتے تھے، لہذا سوال کیا گیا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ. وہ بچہ چپ. استاد نے کہا کہ تمہیں نام نہیں آتا؟ بچہ چپ. بچے نے کہا جی آتا ہے. بتاؤ. چپ. بچے نے درخواست کی سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہوا. استاد نے کہا نہیں تم کہیں نہیں جا سکتے. غصہ آنا شروع ہوا. پرنسپل کو بھی غصہ آیا، اور جب اس بچے نے مزید اصرار کے باوجود حضور کا اسم مبارک نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کی نکسیر پھوڑ دی، خون نکلا اس کا. اتنی دیر میں گھنٹی بج گئی. تو استاد غصے میں تو تھا ہی، اس نے کہا کہ تم نام یاد کر کے رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور تم سے پھر پوچھوں گا. چند منٹ کے بعد جب وہ واپس آئے تو بچے کے جسم سے پانی قطرے ٹپک رہے تھے، ناک میں اس نے روئی رکھی ہوئی تھی جہاں سے نکسیر پھوٹی تھی اس کی. جب اس سے نام پوچھا، مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ، تو اس نے بڑے ادب سے نہ صرف حضور کا اسم مبارک بتایا بلکہ 99 اسماء مبارک سنا دیے. اب تو استاد دہشت میں چلا گیا، یہ کیا؟ جب تمہیں آتا تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مار کیوں کھائی تم نے؟ تو بچہ رو پڑا. کہتے سر میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بغیر وضو حضور کا نام نہ لینا. میرا وضو نہیں تھا، میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، آپ نے بولنے ہی نہیں دیا. بیٹا یہ ادب رسول ہوتا ہے، یہ بانصیب لوگ ہوتے ہیں، یہ ادب بچوں کو سکھایا جاتا ہے. حضور کی حدیث شریف کے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. یقین کرو صرف ادب رسول اپنے وجود میں لے آؤ، دیکھو برکت اور خیر کس طرح کھلتی ہے، قرآن کیسے کھلتا ہے، حضور کا فیض کیسے آتا ہے. کسی بے ادب اور گستاخ کے نصیب میں کچھ بھی نہیں، اور با ادب محبت اور ادب کرنے والے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں. اسی لیے ہم ادب رسول کی پہلے بات کر رہے ہیں. ہم فقہ کی بات، قرآن کی بات، تفسیر کی بات، حدیث کی بات بعد میں کریں گے. ادب رسول نہ ہو پھر کچھ بھی نہیں ہے. صرف حضور کی نسبت سے، حضور کا یہ فرمان عالی شان کے جس میں آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے بھی نرمی کرو کہ یہ میرے ہمسائے ہیں. تو مسلمان بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے یہ کہ مدینہ کے لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا کرتے تھے. مدینے کے لوگوں کی سزائیں کم تھیں، اہل مدینہ پہ نرمی کی جاتی تھی صرف اس لیے کہ نسبت رسول ہے. ہمارے بڑوں میں، بزرگوں میں آج بھی سلسلہ ہے کہ پتہ لگے کہ کوئی سید ہے حضور کے خاندان سے تو اس کو ادب اور عزت اور احترام اس وجہ سے اکثر کرتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ، پیر کرم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بھیرا شریف کے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہتا ہے میں سید ہوں اور مجھے 2 بیل چاہیے. اب سب لوگ جانتے تھے کہ یہ سید نہیں ہے، یہ علاقے کا کوئی دوسری قوم کا آدمی.
تو کسی نے پیر صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پیر کرم علی شاہ صاحب عاشق رسول، آپ نے سب کو منع کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے گلے سے بہترین بیل جو ہیں وہ لے جاؤ۔ تو وہ گیا اور بڑے شوق سے 2 بیل لیے اور چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سید نہیں ہے، اس نے غلط بات کر کے آپ سے یہ بیل لے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سید نہیں ہے، لیکن اس نے جس ہستی کی نسبت کا نام لے لیا ہے اس نسبت کا ادب کرنا مجھ پہ واجب تھا، اور میں نے جانتے ہوئے یہ خاموشی اختیار کی کہ وہ نام اتنا بڑا لے چکا ہے کہ اب میں یہاں پر اس پر اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں عاشق، یہ ہوتے ہیں ادب والے لوگ۔ ادب رسول کے حوالے سے جو سب سے خوبصورت ذکر جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم بھی فرمایا ہے، جو اللہ اس کے ملائکہ بھی، وہ درود شریف۔ اور درود شریف کی کثرت انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے۔ علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے کس طرح عطا کر دیا، یہ کوئی مکتب کی کرامت لگتی ہے، کسی مدرسے میں تو یہ سب کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا، تو اقبال نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، تم اگر درود شریف اتنی دفعہ پڑھ لو تو دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اقبال کا مقام دیکھیے کہ وہ واقعہ زندہ رود میں جو ان کی سوائے عمری ان کے بیٹے نے لکھی ہے، اس میں درج ہیں یہ واقعات کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں، علامہ اقبال کو دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں۔ اقبال سمجھے شاید ضرورت مند ہے، کچھ پیسے نکال کے دینے کی بات کی، تو انہوں نے کہا نہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں، میرا خواب سچا ہو گیا اس لیے روتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا خواب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہونے یہ بہت بڑی، اور جماعت کی قیادت خود حضور فرما رہے ہیں، امامت حضور فرما رہے ہیں، اور حضور جماعت نہیں کرا رہے، بار بار موڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جماعت سے کیا اقبال آ گیا ہے؟ اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے، اقبال آتے ہیں، ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے، وہ اس کو حضور اپنے داہنی طرف کھڑا کرتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے۔ تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ وجود ہے کون جس کے انتظار میں حضور جماعت رکوائے کھڑے تھے۔ بچوں، عشق اور ادب رسول کے جب مقام عطا ہوتا ہے نا، پھر یہ عطا ہوتا ہے تحفہ۔ درود شریف ایک وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر ہے، وہ حضور پہ ایک برکت اور خیر کی دعا ہے۔ مرد مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے آگے اور پیچھے درود شریف کے پر نہ لگے ہوئے ہوں۔ کوئی عبادت سب ضائع ہو سکتی ہے، درود شریف ضائع نہیں ہوتا جو حضور پر بھیجا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور درود شریف کی برکت ہے، اپنی زندگیوں کا جز بنا لو۔ ادب رسول کے حوالے سے کبھی کیجول نہ ہونا، کمپرومائز نہ ہونا۔ جو مرضی کتاب، جو مرضی تبصرے، قرآن کی تفسیریں یا کسی شخص کی کوئی روایت، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتی ہے، سخت بات کرتی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دو، وہ گستاخی پہ مبنی ہے، اس سے کوئی فیض نہیں ملے گا تمہیں۔ کسی کتاب کو، کسی تفسیر کو اگر جانچنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، صرف یہ دیکھو کہ حضور کے معاملے میں اس نے ادب رسول کا رویہ اختیار کیا ہے یا گستاخی سے لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال بھی دے دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کبھی بھی حضور کو پہلے نام سے، فرسٹ نیم سے نہیں پکارا، محمد کہہ کے نہیں مخاطب کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، فدا کو بھی وبی، قربان آپ پہ میرے ماں، میرے باپ، میری جان، میرے مال، عزت میں یاد رہو۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حضور کو پہلے نام سے پکارے، حضور کو یا سید یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے روضے پاک پہ حاضری دینے کے لیے بھی آتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر السلام علیک یا ابی بکر، اور السلام علیک یا ابی، اپنے والد کو پھر سلام کرتے ہیں، حضور کو نام نہیں لیتے یا رسول اللہ۔ اور یہ تمام صحابہ کا طریقہ کار یہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق بچپن کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں۔ جس لمحے پتہ لگا کہ اب آپ اللہ کے رسول ہیں، مؤدب ہو کے غلام بن گئے، ایک قدم پیچھے آ گئے، اس کے بعد کبھی حضور سے آگے پیش قدمی نہیں کی۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ چچا ہیں حضور کے، بھتیجا ہے، اپنے بھتیجا تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے، انسان ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہے ساری باتیں۔ جس لمحے آپ کو پتہ لگا کہ آپ اللہ کے رسول بن گئے، چچا نے اس کے بعد چچے کا رتبہ چھوڑ دیا، امتی بن گئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں امتی ہوں۔ ساری عمر پھر یہ معاملہ رکھا۔ اور یہ ادب آج بھی آپ کو ملتا ہے ان سلاسل میں، ان طریقت والے لوگوں میں کہ جو نسبت رسول کے حوالے سے، کیونکہ نبی جس طرح اپنے صحابہ میں ہوتے ہیں، وہی ادب کا سلسلہ اہل طریقت جو مرشد کا مقام ہے
جس طرح ادب مرشد کا کیا جاتا ہے. آج بھی جو پرانے قدیم سلسلے ہیں، بادب مؤدب سلسلے ہیں، وہاں پہ مرشد کا جس طرح ادب کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے آگے آواز بلند نہیں کی جاتی، جیسے ان کے آگے جھک کے رہا جاتا ہے، جیسے ان کی خدمت کی جاتی ہے، یہ ادب کا سلسلہ آج بھی قائم ہے مرشد والے سلسلوں میں، کیونکہ وہ سنت رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ادب میرے بچوں سیکھنا پڑتا ہے، اس ادب کو سکھانا پڑتا ہے. اس حوالے سے جو سوال اب آپ لوگوں کے ہوں تو جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم. سر میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے. بیٹا جان، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت کے ساتھ آج تعلق ہے وہ اتنا حیرت انگیز تعلق ہے کہ انسان کی عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے باوجود بھی اپنی امت کی خبرگیری فرما رہے ہیں، امت پہ نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے. زیارت النبی برحق ہے. صحیح بخاری میں حدیث سے ثابت ہے، تواتر سے تمام مسلمانوں کی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور اس پر تو سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں واقعات بیان کیے گئے ہیں. تاریخ کا جو سب سے مشہور واقعہ جو مسلمان ملٹری ہسٹری کا بھی ہے کہ نور الدین زنگی کو جب حضور خواب میں تشریف لا کے بتاتے ہیں کہ مدینے میں 2 یہودی یا 2 صلیبی حضور کے روضہ مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پوری تفصیل بتائی جاتی ہے. نور الدین زنگی اس کے بعد ایک جنگی مہم بناتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں، ان دونوں یہودیوں کو نکالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور پھر وہ سرنگ بند کروا دیتے ہیں جس سرنگ کے ذریعے حضور کی گستاخی کرنے کے لیے انہوں نے راستہ بنایا تھا. اور پھر وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈال دی جاتی ہے جو آج تک روضہ مبارک کے گرد قائم ہے. تو بیٹا یہ واقعہ اتنی بڑی دلیل اور نشانی ہے کہ حضور نے نور الدین زنگی کو سلیکٹ بھی کیا، اس کی زیارت بھی، ان کو زیارت بھی نصیب ہوئی، ان کو انسٹرکشنز بھی ملی، ایک مسلمانوں کی جنگی مہم بھی بنی، اور پھر مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچایا بھی گیا. میرے بچے، حضور کی حدیث مبارکہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. ایک حدیث شریف یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اس پر ایک بڑی تفصیلی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب فیروز سنس کی چھپی ہوئی ہے، عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے لکھی ہے. ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس کتاب کو پڑھیے. اس کتاب کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری. یعنی اس موضوع پر، اس نام پر کتاب مسلمان تاریخ میں شاید نہیں لکھی گئی. یہ کوئی 20 سال پرانی کتاب ہے، آج تک کسی شخص نے اس پر اعتراض نہیں کیا. تاریخی حوالوں کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. فیروز سنس کی چھپی، جس کو اعتراض ہو فیروز سنس کو پتھر مارے جا کے. لیکن یہ کتاب زیارت النبی بحالت بیداری، یہ واقعات امت کی تاریخ میں کثرت سے ہوئے ہیں. اس کتاب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے اتنے واقعات درج ہیں جو مسلمانوں کی مصدقہ کتابوں میں سے ہیں. ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں ہم اس کتاب کو پڑھیے. آپ کو اس فیض کا اندازہ ہوگا کہ جو 1400 سال سے سنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے. اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض خود جاری ہے. یعنی اس بات، اگر ہم اس میں سے کوٹ کریں ایک واقعہ علامہ اقبال کے حوالے سے، علامہ اقبال بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کنی صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو اقبال نے ان کو خط لکھا، اور یہ اس کتاب میں ریفرنس ہے. خان محمد نیاز الدین خان مرحوم کو 14 جنوری 1922 کو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے جو خط لکھا اس میں تحریر ہے: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو. اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہوگا، اس لیے چپ رہتا ہوں. لوگ کم علمی کی وجہ سے، ادب رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے، عشق رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے جو فیض ان کو نصیب نہیں ہے اس فیض کا انکار کر دیتے ہیں جیسے ہو ہی نہیں سکتا آج. یہ واقعات تو قائد اعظم کی سماعی عمری میں واقع بیان کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم جب لندن میں تھے تو آپ کو مشاہدے میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور حضور نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں کام لیا جائے گا. تمام مسلمان جنرلز، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، صلاح الدین ایوبی ہوں، نور الدین زنگی ہوں، سلطان محمود غزنوی ہوں، طارق بن زیاد ہوں، ان تمام کے واقعات ہیں کہ زیارت النبی نصیب ہوئی. ان سلطان محمد فاتح ہوں، ان کو زیارت النبی نصیب ہوئی، حکم دیا گیا اور بشارتیں دی گئی، بتایا گیا کہ تم نے جو مہم کرنی ہے اس میں کیا. تو بیٹا زیارت النبی تو برحق ہے، یہ تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے. اور درود شریف کثرت سے پڑھے انسان، عشق رسول اور ادب رسول ہو تو پھر امید ہوتی ہے کہ یہ سعادت حضور کی طرف سے عطا ہو جائے گی. تو آپ کا سوال دوسرا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے بڑھائی جائے. بیٹا اس کے